والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نے وزیر اعظم صاحب کی سپیچ سنی، بڑے دردمندانہ طریقے سے انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان میں افسوسناک حالات ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ ہمیں بھی افسوس ہے، مگر یہ افسوسناک حالات کس کی وجہ سے پیدا ہوئے؟ یہ کوئی پریمپشن تھیوری جو کنڈالیزا رائس والی نہیں تھی کہ جناب ابھی وہ یہ کریں گے۔ آپ کو پہلے انگیج کرنا چاہیے تھا، پیسفل ڈیبیٹس اور پیسفل ڈسکشنز کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ کی طرف سے، آپ کے گورنمنٹ کی طرف سے، اور میں یہ بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایک بے وقوف وزیر داخلہ، ایک جذباتی وزیر داخلہ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آپ کو اس بات کی وجہ سے افسوس ہونا چاہیے کہ کیسے کیسے نااہل اور کیسے کیسے بدتمیز قسم کے لوگ میری کیبنٹ میں موجود ہیں۔ آئیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کا مقصد ایک ہے، ہم سب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اور بھرپور ہیں، تو پھر آئیے، اگر مقصد ایک ہے، اگر آپ کی منزل ایک ہے، تو آئیے اس کو مل بیٹھ کے طے کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ لیکن اس طریقہ کو اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ بد اعتمادی ریاست کے وجہ سے کہ یہ کہ جو داڑھی والا ہے، جو دستار والا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے ان کو دہشت گرد قرار دیا، کس طریقے سے ٹیلی ویژن پہ بلیک آؤٹ ہوا، کس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، کون سی بندوقیں تھی، کون سی توپیں تھی، کون سی کچھ بمبار تھے ان معصوم، ان مظلوم نوجوانوں کے ساتھ، جن کی وجہ سے آپ نے ان کو دہشت گرد قرار دیا۔ یہ جو واقعات ہوئے، یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایسے واقعات نہیں کرتی ہے؟ آپ نے کیا، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں۔ تو ایسے معاملات کو جو حادثاتی طور پہ ہوتے ہیں، میں اس کی بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے۔ گراؤ، جلاؤ، توڑ پھوڑ، سڑکوں کو اس طرح بے جا طور پہ بلاک کر دینا اور اس طرح روک لینا، ایمبولینسز کو روک لینا، کوئی اس کا حامی نہیں ہے۔ We don't believe in violence, we believe in the peaceful demonstration and peaceful protest۔ اور جب تک بھی ہم یہ چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنے پارٹ پہ یہ پلے کرنا پڑے گا، وگرنہ آپ یہی رونا روتے رہیں گے اور ہم اسی طرح چیختے چلاتے رہیں گے۔ گستاخی اگر آپ کہیں کہ کتنے سفیر نکالیں گے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے بھی ایسے انڈیویجول، انفرادی طور پہ ایسے ہوتا رہا۔ یہ اس لیے خاص واقعہ ہے کہ اس میں فرانس کی ریاست انوالو تھی۔ اٹ واز اے اسٹیٹ ٹیررزم، اٹ واز اسٹیٹ بلاسفیمی، جس کی وجہ سے ہم زیادہ دکھی ہوئے کہ اگر کوئی انفرادی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہاں ریاست اس میں شامل تھی، اور ریاست کو جواب ریاست نے دینا ہے۔ فرد کا جواب جو ہے وہ فرد دے سکتا ہے، مگر عمومی طور پہ ریاست کو سخت ایکشن کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کا جو ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اٹ لکس ویری نائس، ویری بیوٹیفل ڈسکشن یو ڈیڈ۔ آپ کی اسپیچ جو تھی، میں کہہ سکتا ہوں، ہر شخص کہہ سکتا ہے اتنا جو حصہ ہے آپ کا کہ میں یہ کر دوں گا، میں سب کو ملاؤں گا۔ وی ود یو، وی آر ود یو، وی ول بی ود یو، لیکن پلیز ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز۔ کچھ کر کے دکھائیے، اس کو پریارٹیز پہ رکھیے، ترجیحی بنیادوں پہ کیجیے۔ جس طرح اکانومی ہماری ترجیح ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، ختم نبوت کی تحفظ بھی ہماری ترجیح ہونا چاہیے، اس ملک کی ترجیح ہونی چاہیے۔ وی بلیو ان ٹو نیشن آئیڈیالوجی۔ ہم پاکستان کے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ نے کہا کہ میں آخر میں علماء سے بات کرتا ہوں، خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب آخر میں نہیں، علماء سے پہلے بات کر لیجئے۔ لیکن آپ کے جو ارد گرد امپورٹڈ ایڈوائزر اور امپورٹڈ انٹلیکچوئلز ہیں، اور آپ نے ایک ایسی بریگیڈ تیار کر دی ہے جو علماء کی کردار کشی کرتی ہے، ان کے کریکٹر اسیسینیشن میں شامل ہے، داڑھی اور دستار کو مذاق بنایا جاتا ہے، اور آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ جو ہیں وہ عالم دین، ان کی وجہ سے آپ نے تمام علماء کی داڑھی دستار کو کس طرح سے تہذیب کا نشانہ بنایا گیا۔ خدا کے لیے اس پہ بھی ایکشن لیجئے۔ ہم آپ کے اس والے سے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ پاکستان کی سالمیت جتنی آپ کو عزیز ہے، جتنا آپ دعویٰ کرتے ہیں، ایک داڑھی والا بھی اتنا ہی محب وطن ہے۔ وی آر پیٹریٹک، وی ڈونٹ نیڈ اینی سرٹیفکیٹ فرام اینی ون۔ ہم محب وطن ہیں، پاکستان ہماری جان ہے، ایمان ہے، لیکن پاکستان اور ناموس رسالت یہ دو جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اتنے پولیس کے 4 بندے شہید ہوئے، اتنے انجری تھی، اتنے نقصانات تھے، وی ریلی کنڈیم اٹ۔ آئیں مل کے ان شر پسندوں کو بھی ڈھونڈیں جنہوں نے ایسا کیا، جو اس جو ہے وہ عظیم تحریک اور عظیم مقصد میں شامل ہو کے پاکستان کو جو ہے وہ انارکی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہم تمام علماء آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی ون سائیڈڈ۔
جو دوسری طرف سے جو ہوا کہ آپ نے یہ تو گنا کہ اتنی گاڑیاں جلی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے سینے چھلنی ہوئے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا، اور یہ کس کی وجہ سے ہوا، یہ کون تھا ایسا شخص جس نے آپ کو یہ مشورے دیے، اور یہ کوئی ڈاکو نہیں تھے، یہ کوئی چور نہیں تھے، یہ کوئی ڈکیت نہیں تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ کار سے وہ ہمارا ان سے ڈیفرنس ہے، طریقہ کار سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ منظر اور مقصد ایک ہے، تو پھر جن کی منظر اور مقصد ایک ہو ان پہ گولیاں نہیں چلائی جاتی دن دہاڑے، ان کو جو ہے وہ مساکر اور جینوسائیڈ نہیں کیا جاتا۔ یہ عشق رسول کو دبانے سے دبتا نہیں ہے، ان کو آپ نے انگیج کرنا تھا، ان کو آپ نے مینج کرنا تھا۔ ریاست اپنے شہریوں پہ ایسے نہیں کرتی اور کسی محب وطن کو دہشت گرد قرار نہیں دیتی، یہ ہے آپ کی غلطی۔ آپ کو اس بات کا سخت احساس ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ نے یہ کہا تو پورے علماء آپ کے ساتھ ہیں، اس کا پیسفل سلوشن تلاش کیجئے اور پوری عشق مصطفیٰ کی اس آواز کو ہمیں ساتھ ملا کے کیجئے، اعتماد کرنا سیکھیں۔ علماء بھی جو ہیں وہ ان کے پاس بھی عقل و دانش ہوتی ہے، وہ بھی یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو دنیا کے اکانومی اور دنیا کے حالات کا نہیں پتا۔ اگر آپ یورپ میں رہے ہیں تو ہم بھی یورپ میں رہ کے آئے ہیں، ہم نے بھی ان کے حالات کو دیکھا ہے، لیکن خدا کے لیے داڑھی اور دستار والوں کو بھی عزت دیجئے اور ان کو کیڑے مکوڑے گگو کوڑے نہ سمجھیے کہ یہ کوئی جانور ہے جس طرح مرضی ان کا چیر پھاڑ کر دی جائے۔ ان کے ساتھ بھی ہیومینٹی کے گراؤنڈز پہ بات کیجئے، اور ان کے ساتھ بھی ان کو پاکستان کے محب وطن سمجھتے ہوئے ان سے بات کیجئے۔ وہ ہزاروں نوجوان جس وقت بھی قید ہیں ان کو فی الفور رہا کیجئے، اور ایک پیسفل جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یا رسول اللہ فدا قومی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔